حسن ناظرین کرام، ملک کی صورتحال جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے جہاں تھی۔ روز ایک ہی بات ہے جس کو کبھی اس اینگل سے ہم بیان کرتے ہیں، کبھی اس اینگل سے بیان کرتے ہیں، مرحلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن فی الحال ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے حالات جو ہیں وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، منزل وہیں آ کے رک گئی ہے اور آگے سفر جاری نہیں ہو رہا۔ لیکن ان دنوں میں کچھ ہلچل سی ہے، وہ کس بات پر ہے؟ وہ اس بات پر ہے کہ کل ہے قومی اسمبلی کا اجلاس، پرسوں ہے سینٹ کا اجلاس، اور اس سے اگلے دن ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس، اور طرح طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ یعنی یہاں تک پھیل رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی جیل سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں نہیں قبول، یہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، یا قاضی فائز عیسیٰ کی مدت کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے جو سینیارٹی کا مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، کس طرح ترامیم آ رہی ہیں۔ اس میں زیادہ شک اس لیے لوگوں کو پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ عموماً سرکاری جماعتوں نے اپنے نمائندوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ اس دن قومی اسمبلی کے اجلاس میں خاص طور پر پریزنٹ رہیں، موجود رہیں، غیر حاضر نہ رہیں۔ یہ انسٹرکشن جاتے کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم بات ہونے والی ہے، وہ کہتے ترمیم ہونے والی ہے، اور ترمیم ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اتل پتل ہونے والا ہے، اور شاید آئینی کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کا مسئلہ آ گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا۔ ایسی ایک طرح کی ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ادھر آج مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ایک اجلاس ہوا، جس میں معاہدے کے مطابق جو کچھ طے ہونا تھا اور جو چیزیں ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا اس پر گفتگو ہوئی۔ اس طرح کی باتیں ہیں مثلا کہ جن ضلعوں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے اس میں ان کے بندے جو ہیں افسر لگائے جائیں۔ وہ یہ کیا ہوا؟ بیوروکریسی کیا کسی پارٹی کی ہوا کرتی ہے؟ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ویسے کہ یہ فلاں پارٹی کا افسر ہے، یہ فلاں پارٹی کا افسر ہے، یہ فلاں پارٹی کا افسر ہے۔ کیا بیوروکریسی جو نیوٹرل تھی، جو ریڑھ کی ہڈی تھی، اس کو ہم کمپرومائز کر چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں؟ ہماری کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک سٹرنگتھ تھی، اور یہ سٹرنگتھ ایسی تھی کہ ہمیں اس کو جو سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے اس میں اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے تھا۔ ہم نے یہ کہہ کہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے اور فلانا ہے فلانا، اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا میں کہا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں کہ اس پر اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اب ہر آج مانگتا ہے کہ بلکہ لوگ تھانے دار اپنا مانگتے ہیں، ہر علاقے کا بندہ کہ پولیس والا اپنا مانگتے ہیں، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اپنا مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور چیزیں کچھ ہے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، وہ ان پارٹیوں کو، پیپلز پارٹی مثلا یہ کہتی ہوگی کہ پنجاب میں ان کے ایم پی ایس کو بھی یا ان کے ایم این ایس کو بھی وہ فنڈز دیے جائیں جو دوسری پارٹیوں کو لوگوں کو دیے جاتے ہیں یا نون لیگ کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ یقیناً ایسی بات کرتے ہوں گے، لیکن یہ پارٹیوں کو، ممبروں کو فنڈ دینے کا مسئلہ ہم نے پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کام تو لیجسلیشن ہے، یہ کام تو نہیں ہے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے پھریں۔ پھر وہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو تو بنایا ہی نہیں ہے جنہوں نے یہ فنڈ خرچ کرنے ہوتے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ تک ہم فنڈ جانے نہیں دیتے، صوبے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اس میں بڑا اصرار تھا کہ جتنے وسائل ہیں وہ صوبوں میں تقسیم ہو جائے، 56% تقسیم کر دیے اور صوبے لے کے بیٹھ گئے۔ اب صوبے آگے جو تقسیم کرنے تھے وہ تقسیم نہیں کر رہے، اور فساد دنگا جو بھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کراچی والے کہتے ہیں جی ہمارا نمائندہ ہو تو کراچی کے مسائل حل ہو جائیں، حل نہیں ہوتے۔ میں ایک لمبا عرصہ کراچی رہ کے آیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کراچی کے مسئلے پر حکومتیں اس طرح سیریس نہیں ہوتی، اپنی اقتدار کی جنگ لڑتی رہتی ہیں۔ کسی ایک پارٹی پر الزام نہیں لگاتا، میں حکومتوں پر لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو آج ہمیں درپیش ہے۔ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج سندھ سے 2 نامور خواتین نمائندہ موجود ہیں۔ ایک تو جی ڈی اے کی سائرہ بانو ہیں، ان کو آپ سنتے رہتے ہیں، آج بھی سنیں گے۔ شاہدہ رحمانی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، اور یہاں سے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ راجہ قمر السلام صاحب پاکستان مسلم لیگ کے، وہ موجود ہیں جی۔ اور سلیم بخاری صاحب، ہمارے بڑے ہی سینئر ساتھی، بہت منجے ہوئے اور سلجھے ہوئے صحافی، میں کیا کہوں صحافی سے کہیں زیادہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہی سے میں گفتگو کروں گا۔ کچھ رہنمائی کریں تاکہ میں سیاسی طور پر ہم نے جو باتیں کرنی ہیں اس میں کوئی ہم رستہ ڈھونڈ سکیں۔ السلام علیکم سلیم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سلیم بخاری صاحب کیا بتائیے، کچھ رہنمائی فرمائیے کہ کہاں کھڑے ہیں؟ کل اجلاس، پرسوں اجلاس، اس کے اگلے دن اجلاس، بہت سی دعائیں، بہت سی خبریں، اور یہاں اجلاس ہو رہا ہے کہ اقتدار
बंदर बांट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये हो रहा है कि जी जो माहदे के तहत तय हुआ था पावर शेयरिंग फार्मूला, उस पर अमल किया जाए। ये सब क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? बड़े बड़े मसाइल खड़े हैं, मईशत का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, बहुत सारे मसले हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला है, लेकिन हम अभी कुछ छोटी छोटी बातों पे उलझे। छोटी छोटी बातें नहीं हैं, कुछ लोगों के ख्याल में जब तक ये मसले हल नहीं होते मुल्क को इस्तेहकाम नसीब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अपने सजाद मीर साहब आपका। आपने समिंग अप तो इतनी खूबसूरत कर दी है कि मेरे जैसे कम इल्म आदमी के लिए बहुत मुश्किल है उसमें इजाफा करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। बात शुरू करते हैं जहाँ से आपने की थी, वो है जो इजलास हो रहे हैं ऊपर नीचे, पहले नेशनल असेंबली का, फिर सेनेट का, और फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास। और वो अफवाहें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो उसी तरह की हैं। मैं उसमें सिर्फ अपने सोर्सेज के एतबार से एक इजाफा सिर्फ कर देता हूँ, ये कि अमेंडमेंट ये नहीं आ रही है कि 3 साल की एक्सटेंशन देनी है उनको। अमेंडमेंट ये आ रही है कि जजेस की रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए 3 साल। अब आप समझ गए होंगे, बात वही है लेकिन बहुत दूसरे अंदाज से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो लोग मोतरज हैं इस पर कि ये पार्लियामेंट क्या कर रही है, माशाल्लाह उनके कैडर पर इतना जबरदस्त काम है कि उन्होंने आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन का कानूनी हक दे दिया है। किसी का बाप नहीं रोक सकता किसी सिटिंग चीफ आर्मी स्टाफ को 6 साल पूरे करने से। तो उन लोगों को तो इतराज करने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है? तो दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेशन वैसे तो पार्लियामेंट का काम है, अगर ढंग की करें वो तो ढंग की होती नहीं है, बस सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जिस किस्म की कानून साजी की जाती है उसकी कहीं दुनिया में नजीर नहीं मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आ रही है वो पावर शेयरिंग की बात जो आपने की। वो एक अजीबोगरीब किस्म का नया अंदाज यहाँ अपनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच एक लव हेट रिलेशनशिप चल रही है कि वो नाकामियों की गाली खाने के लिए तो तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन हिस्सा पूरा बकदरे जुस्सा चाहिए उन्हें। यही हाल उनका हुकूमत साजी के वक्त था, अगर आपको याद हो, कोई नई बात नहीं है। और यही अब सूरत हाल है कि वो जिस तरह आपने कहा कि वो अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी चाहते हैं उन जगहों पर जहां पीपल्स पार्टी जीती है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी तकसीम का तो लेवल बहुत पहले से ये है कि एमएनए से लेके एमपीए तक अपनी मर्जी का एसएचओ, अपनी मर्जी का डीपीओ, अपनी मर्जी का कमिश्नर, अपनी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर लगवाना चाहते हैं। ये तो आपको मालूम ही है। तो ये मेरे और आपके लिए शायद नई बात नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की इतनी तजलील इससे पहले नहीं हुई थी। ये बिल्कुल वही हाल है जो खान साहब ने माशाल्लाह फौज का कर दिया और अदलिया का कर दिया है कि ना फौज कभी इस हद तक अमूर सल्तनत में मुलव्वस हुई थी कि 4 साल के बाद एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे कि जनाब मुझे तो 4 साल पता ही नहीं मुल्क कौन चला रहा था, ये तो बाजवा साहब और वो चला रहे थे, मैं तो सिर्फ तमाशा देखता था। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा आपको। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो सियासत जमूद का शिकार ही होगी या तबाही का शिकार होगी। आगे बढ़ने के लिए या सियासत के बेहतर होने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं अर्ज करूं आपसे कि जिस तरीके की गुफ्तगू होने लगी है कि आप फंड देंगे एमएनएस को, एमपीएस को, उसी तरह से और उतने ही जितने आप उनको देंगे, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ इसी जज्बे के तहत लोकल बॉडी के इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद नहीं बल्कि जमी बोस कर दिया गया है। वो कहीं नजर ही नहीं आता है। डेवलपमेंट का काम करना ग्रास रूट लेवल पर काम ही लोकल बॉडी के नुमाइंदों का था, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर पोस्ट ऑफिस बनना नहीं चाहता कि फंड उन्हें आए और वो चुप करके आगे पकड़ा दें। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की भी और हमारी सियासत की भी, और मैं और आप ख्वाहिश कर सकते हैं लेकिन मुझे इसमें फौरी किसी तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आता। जी राजा सराज कमरुल इस्लाम साहब, बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हैं जो रूलिंग पार्टियों पर लगते हैं, मुस्लिम लीग नून पर लग सकते हैं, पीपल्स पार्टी पर लग सकते हैं, दोनों के नुमाइंदे मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? बंदर बांट हो रही है या सचमुच कोई पावर शेयरिंग का ऐसा फार्मूला बन रहा है कि मुल्क बेहतर तौर पर आगे बढ़ सके? बहुत से इल्ज़ामात, मसलन कौमी असम्बली का इजलास कल होने का इल्ज़ाम, सेनेट का इजलास मंगल को होने का इल्ज़ाम, जॉइंट सेशन बुध को होने का इल्ज़ाम। तो ये भी जब फ़ज़ा ऐसी बन जाए कि जो एक प्योर लीगल प्रोसेस है, प्योर आइनी प्रोसेस है, उसमें भी अफवाहें उठने लगें, उसमें भी
تو یہ ایک المیہ میں کہوں گا کہ اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے کہ جب غیر یقینی اتنی ہو کہ اس میں ابھی تو چلے ایک درمیان میں فل ان دا بلینکس وہ والا فل ہو گیا سینٹ کے اجلاس کا، ورنہ جب صرف جوائنٹ سٹنگ بلائی گئی تو تب بھی یار لوگوں نے کہانی بنا دی کہ جی یہ کوئی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. بہت سی باتیں بخاری صاحب نے وہ کہہ دیں جو بالکل حقائق پر مبنی ہیں، لیکن سیاست ایک ایولوشنری پروسیس ہے. یہ ہمارا خیال یہ تھا جب ہماری نسل سیاست میں آئی کہ یہ شاید آگے کی طرف جائے گی، لیکن بدقسمتی سے انحطاط کا جو سفر تھا وہ شروع ہو گیا، اور اب معاملات جہاں تک پہنچ گئے کہ جو جمہوریت ریفائن ہونا چاہیے تھی وہ جمہوریت جو ہے وہ پولیوٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اس میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں کسی جماعت کو سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے مورد الزام تو نہیں ٹھہراتا، نہ کسی لیڈر کو، لیکن سیاستدانوں میں بھی بیوروکریٹس میں بھی تناسب وہی ہے جو سوسائٹی میں تناسب ہے. یعنی کوئی شعبہ عدلیہ دیکھ لیں، فوج دیکھ لیں، صحافت دیکھ لیں، جو ایک سوسائٹی میں تناسب ہے. آپ اگر اچھے اور برے کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن جو اچھے اور برے کا ہے وہی ہر جگہ پہ ہے. تو امید تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے جو بحث یہ شروع ہوئی ہے، چونکہ ہم نے سماجی بحث تو کبھی کی نہیں، ہماری تمام معاملات جو ہیں وہ سیاست سے شروع ہوتے ہیں اور سیاست کے جو ہے وہ بے پہ ختم ہوتے ہیں، الف سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلیں جو اجلاس میں ترمیم آنی ہے یہ تو اگلے چند دنوں میں آ جائے گی، لیکن میں مجموعی طور پر بخاری صاحب کی جو یہ جتنا انہوں نے فرمایا، سلیم صاحب نے، ان کا بڑا تجربہ ہے، میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور آگے کوئی ٹپیکل کوئی سوال آتا ہے تو پھر اس پہ انشاءاللہ بات ٹھیک بات ہے. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی یہی سوالات اٹھ رہے ہیں جو ساری باتیں کی ہیں، اس لیے میں پہلے آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اس پہ کیا صورتحال ہے. یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپس میں آپ پاور شیئرنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کچھ طے کر رہے ہیں، سب اپنے اقتدار بچانے کو لگے ہوئے ہیں. آپ ہی نہیں، یعنی جو اقتدار میں آپ ان کے بارے میں بھی یہی ہے. تو کیسے ملک چلے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ بات درست ہے یا ایسے الزامات لوگوں کے وہمے ہیں اور لوگ بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہمیں اور خبریں اور افواہیں وہ سن کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سجاد میر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی سلیم بخاری صاحب کا، آپ نے کہا صحافی سے اوپر ہیں، تو صحافی سے اوپر والا میرے ذہن میں تھا کہ کون سا ہے، تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. سیکنڈلی یہ کہ ابھی بات ہوئی کہ جی الزامات، دیکھیے ہر حکومت پر الزامات لگتے ہیں اور بہت آسان ہوتا ہے الزام لگانا. جیسا آپ نے کہا جی نیشنل اسمبلی، اب نیشنل اسمبلی 29 جولائی کو ہوئی تھی، تو لازمی بات ہے کہ اگست میں اس کا سیشن ہونا تھا، اور ایز پر شیڈیول سیشن ہو رہا ہے. اسی طرح سینٹ کے سیشن ایز پر شیڈیول ہو رہے ہیں. اس طرح سے اس پہ قیاس آرائیاں، مبالغہ آمیز گفتگو کرنا کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی سیشن ہو رہے تھے، اسی طرح کی باتیں تھیں. یہ سارا شیڈیول کا حصہ ہوتا ہے. آئینی طور پہ پرائم منسٹر اسمبلی بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرتا ہے، اور جو شیڈیول کے اجلاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس میں پارلیمانی بزنس ہوتا ہے. بات دوسری آپ نے کہی کہ جی فنڈ ملتا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی فنڈز ہم بند کر دیں گے، پھر وہ فنڈ بند کرنے کے بجائے بلین آف روپیز فنڈز دیے گئے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ فنڈز کبھی بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز یا منسٹر کو ملتے ہی نہیں ہیں. کوئی اسکیمز ہوتی ہے جو اے ڈی پی میں، پی ایس ڈی پی میں چلی جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ جی یہ اسکیم ہم نے دی تھی. تو یہ بھی نہیں، یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ایم این ایز کو جو ہے فنڈ دیا جا رہا ہے. تھرڈ، آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کہا تباہ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اس میں کچھ عرصے کے لیے جو امینڈمنٹ تھی، قانون سازی تھی، اس میں تھوڑا سا عرصہ رکاوٹ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے. تمام تر ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی باتیں ہیں کہ جی ہر ایک، جو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ملک کو جن خطرہ جو چیلنجز درپیش تھے، اس میں اکنامیکل حوالے سے پاکستان کو معاشی طور پہ بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں. اسی طرح پولیٹیکل جو آج کل ہمارے یہاں کرائسس چل رہا ہے، اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں کسی کی نہیں مانوں، بس میں ہی ہوں، باقی سارے چور ہیں.
تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، برملا کیا، اور کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک، چلیے بات آپ کی پوری آگے جی۔ ساحرہ بانو صاحبہ، آپ ہیں سندھ میں موجود، بہت شکایتیں ہیں وفاق کے سلسلے میں تو ہیں ہی ہیں، جو لوگوں نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، انٹیریئر سندھ کے بارے میں بھی ہیں، خاص طور پر یہی ہے، یہ کہتے ہیں لوکل باڈی سسٹم چل رہا ہے، کراچی والے تو بالکل نہیں مان رہے جی، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، ہمیں دلایا نہیں جاتا، ہمیں دیا نہیں جاتا، اور ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے۔ سندھ میں بھی بہت سے مسائل آپ کی پارٹی، آپ کے لوگ بھی یہ پیدا کرتے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے سارا کچھ یہ؟ السلام علیکم۔ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے اور ایک سربری جماعت کے سربراہ مختوم جمیل الرحمان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کی ہے کہ وہ آ کے اس کچے کے آپریشن کو سنبھالیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس چیز کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے، ان کا آن ریکارڈ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے کیا حالات ہوں گے۔ وہ بھی جیسے میری بہن بول رہی تھی، میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی در پردہ کوئی دوسرا سندھ بھی ہے کہ جہاں پر یہ اتنے تمیز سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں اپنے ضلع سانگڑ کی بات کروں تو وہاں پر جو بلدیاتی نظام ہے وہ تو ایک لگتا ہے کہ جیسے کسی پارٹی کے وہاں پر ہاری اور پتھاری بیٹھے ہوئے، وہ کوئی اس کا گورنمنٹ، آپ ان کو سرونٹ نہیں کہہ سکتے۔ باقی میں آپ کو سندھ کا کیا بتاؤں، سیلاب کی صورتحال آنے والی ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جو ابھی یہاں پر شگاف پڑنا شروع ہو گئے ہیں، سب سے بڑی بات یہ سکھر کینال، اور جو لوگوں کی وہاں پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک دو چیزیں بتا کر یہاں پر سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ آن گراؤنڈ سب کچھ ہے، ظاہر ہے آپ کے بھی سب چینلز کے صحافی وغیرہ وہاں موجود ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتی۔ باقی اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے فنڈز کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو فنڈز ہیں ہر کسی کا اپنا، میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا محسوس کیا۔ یہ ایک قسم کا ایم این اے کو جیسے کوئی برائب کرتا ہے نا، یہ وہ ہے، کیونکہ وہ فنڈ جیسے کہ شاہدہ صاحبہ نے کہا کہ ڈائریکٹ ایم این اے ایم پی ایس کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، وہ پی ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پر پوری ایک چین بنی ہوئی ہے، پوری ایک چین بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا 100 روپے ہے تو اس میں سے 20 یا 30 روپے لگیں گے، باقی جو 70 روپے ہیں وہ پورے حصے ہوتے ہیں، ایک منسٹر سے لے کے سیکرٹری، چیف سیکرٹری، اینڈ پوری چین ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ یا یہ جو گورنمنٹس ہیں جیسے سندھ گورنمنٹ ہے، یا وہ یہ عوام کی جو مسائل ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ جو فنڈ سے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جو ایم این اے ہے اس کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جیسے آپ ہی نے کہا کہ میں نے بھی جو ان 5 سالوں میں دیکھا، میں سمجھتی تھی جب میں گئی کہ شاید یہاں پر بہت لیجسلیشن اور یہ سارا کام، اور میں سوچ رہی تھی کہ اچھا پتہ نہیں میں پہلی دفعہ گئی ہوں کیا ہوگا، میں ان تمام جو ہیں ان چیزوں پر پورا اتر سکتی ہوں یا نہیں اتر سکتی۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک ایم این اے کی جو اپروچ ہے وہ ایک روڈ، بجلی کا کھمبا، ڈی سی، ڈی پی او، اور اس سے آگے کوئی سوچ جاتی ہی نہیں ہے۔ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بجٹ آتا ہے، اس میں فنڈ ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اور 6 مہینے فائل لے کر ایک ایم این اے مختلف آفیسز میں جاتا ہے کہ کسی طریقے فنڈ ریلیز ہو جائے۔ تو اسپیشلی جو پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اور باقی صوبوں کے جو ورکس کے ڈپارٹمنٹ ختم کیا جا رہا ہے، سارے ڈپارٹمنٹ کو کتاب سے غسل کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ جو آپ اربوں روپے جو آپ کے اور میرے پہ بوجھ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ قرضوں کی مد میں وہ یوں غائب ہوتا ہے، ورنہ تو اگر آپ دیکھیں کہ اربوں روپے صوبوں میں گیا ہے ان فنڈز، ان ترقیاتی کاموں کے لیے، لیکن آج بھی کچھ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر جو بجلی، سڑک، پانی، گیس اس مد سے ان سب چیزوں سے محروم ہے۔ اور آخری بات، ضلع سانگڑ میں تقریباً 40 سے 50 گیس کے ویل ہیں، اور وہاں پر یہ سب پی پی ایل، او جی ٹی سی ایل اور یہ سب وہاں پر ہیں، لیکن وہاں کی ابھی تک 65 سے 70% عوام گیس کی بنیادی سہولت سے محروم ہے، اور وہ گیس کہاں جاتی ہے یہ پھر ایک دوسرا موضوع ہے، پھر اس میں ہم تعصب پسندی کی طرف چلے جائیں گے۔
इसलिए उसको छोड़ दीजिए। जी नाज़रीन साहब, देखा आपने कितने वर्सटाइल मसाइल खुलकर हमारे सामने आए। हम कौमी मसले से शुरू हुए हैं, कौमी असम्बली के इजलास से शुरू हुए हैं, जुडिशरी की एक्सटेंशन के हवाले से बात शुरू हुई है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत तसीस की बात शुरू हुई है, कितने मसाइल ऊपर से आते हैं और आप इख्तियारात की तकसीम से बात शुरू होते छोटे लेवल तक पहुँची है तो कहाँ तक बात पहुँची है। कोई बात PWD क्या कर रहा है, महकमा ख़त्म करना पड़ा इन्हें, अब वो महकमा ख़त्म किया है इन्होंने। तो सारी ये बातें जो हो रही हैं ये किए जा रहा है, और ख़ास तौर पर कराची के लोगों को बल्दियाती निज़ाम पे बहुत शिकायत है कि उनका निज़ाम जो चल ही नहीं रहा। वो तो कहते हैं कि जी उसमें भी बहुत सी बातें, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा, शायद सच ना निकल जाए और फिर मुझे ओन करना पड़े, लेकिन बहरहाल इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और खुलकर लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ जाते हैं, क्या कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है। वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने सारी गुफ्तगू। सलीम बुखारी साहब, अब मैं मज़ीद आप नहीं कहूँगा कि सहाफ़ी से ऊपर आप बहुत कुछ हैं, हमारे लिए तो बहुत कुछ है, और अल्लाह आपको सलामत रखे। मुल्क में चंद लोग रह गए हैं जो इतनी गहराई में जाकर इस मुल्क के मामलात को समझते और देखते और सोचते हैं। अब सारी बातें आपने सुनी हैं, लोकल गवर्नमेंट के मसले से लेकर गैस और पानी बिजली के मसले से लेकर, जो पार्टियों के आपस के नाक्शे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक बात पहुँचती है कि जुडिशरी में कोई तब्दीली। आपको क्या लगता है, आप जा कहाँ रहे हैं? कोई चीज़ सिस्टम ठीक तौर पर चलता दिखाई नहीं देता। आपकी इतनी नज़र है, क्या नज़र आता है आपको? जी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरी बहन ने शायद मुझसे कुछ सवाल पूछा था, वो अगर आपको याद हो तो दोहरा दें या उनसे पूछ लीजिए। जी, मेरी पार्टी के बारे में कि पता नहीं क्या कुछ कहा था। किसकी पार्टी के बारे में? कुछ उन्होंने मैंने जो कुछ कहा था उसके ऊपर उन्होंने कुछ राय दी थी, उसमें कोई एक सवाल था, वो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये शायद रहमानी साहब, आपने कुछ खास बात की थी इनके हवाले से, मुझे भी याद नहीं आ रही क्या कहा था। बहुत कुछ कहा था आपने तो वैसे। नहीं, मैंने, मेरे लिए काबिल एहतराम है सलीम बुखारी साहब, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, आपने कहा सहाफ़ी से ऊपर बहुत कुछ है, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे, क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंतहाई मायनात तजिया निगार हैं। मैं शुरू से इन्हें देखती हूँ, एहतराम करती हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही थी। बुखारी साहब तो मेरे अच्छा, लिए इंतहाई काबिल है। बुखारी साहब समझे कि सवाल नहीं पूछा, आप आगे चले। चलिए, बहरहाल बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं सियासी, उन सब ने तहम्मुल से बात की है, की बात का जवाब दिया है। हाँ। वो जिस तरह की का कड़वास पंजाबी में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान भी किया है, लेकिन कुछ झगड़ा नहीं किया है। हाँ, वो बहुत बेहतर बात है। इसी तरह से सोल्यूशन भी आएगा, जहाँ गुफ्तगू के लिए आप में टॉलरेंस हो, सियासी मसाइल उसमें हल हो जाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है मीर साहब, आज जहाँ पर हम खड़े हैं, अगर कोई भी मुझे ये कहे कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, ना सियासी जमातों का समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एब्सोल्युटली। दूसरी बात यह है कि हर पार्टी दूसरे पर ब्लेम डाल रही है, कोई अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, PTI, चलिए उन्हें मरकज में मौका नहीं मिला, बहुत कम वक्त था, लेकिन उन्होंने KPK में तो 11 साल गुजार दिए ना। मुझे बताएं वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। सेम इज पंजाब। इवन पंजाब जिसको गढ़ कहा जाता है, जिसको कहते हैं कि फलां पार्टी का गढ़ है ये, उन्होंने पंजाब में किया है, मुझे बता दीजिए, मैं सवाल करना चाहता हूँ उनसे। इसी तरह सिंध है, सिंध में आप MQM और पीपल्स पार्टी का झगड़ा तो छोड़ दीजिए, वैसे देख लीजिए जो मंजरनामे हम सड़कों के हवाले से देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सियासी लड़ाइयों में जो हमारा बुनियादी रोल है कि अवाम उन्नास की कोई बेहतरी हो जाए, उनके लिए कुछ मामला जात एजुकेशन के, कुछ हेल्थ के, कुछ जिंदगी के, कुछ एनवायरनमेंट के ठीक हो जाए, उधर फोकस ही नहीं है मीर साहब। हम अपनी लड़ाइयों से फारग होंगे तो अवाम उन्नास का सोचेंगे ना। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इनकी बेसिक कमिटमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, चाकू हाथों में है, एक दूसरे का पेट फाड़ने पर तुले हुए हैं। मुझे बताइए कौन सी सिविलाइज सोसाइटी में ये होता है? ये कहीं नहीं होता है और ना होना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त जिस किस्म की सेंसिटिव सूरत हाल है, बजाय इसके कि तमाम सियासी पार्टियां किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके ग्रैंड रिकन्सिलिएशन या ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग के लिए जमा होकर मसाइल को हल कर लें, हर एक मुख्तलिफ सिमत में भाग रहा है। कोई दो पार्टियां मुझे बता दीजिए ऐसी 20-22 बड़ी पार्टियों में से जो एक सिमत में चल रही हूँ। तो जहाँ ये सूरत हाल होगी वहाँ कौन सा मसला हल होगा मीर साहब? और ना ही किसी को इस बात पर पछतावा है कि वक्त गुजर रहा है, ना सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। दुनिया भर में हम तनहा हुए हैं, आप देख रहे हैं क्या हमारे साथ तमाशा हो रहा है।
تو میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے تمام سیاسی قیادت کے لیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کم از کم نیشنل ایشوز پر تو کنسنسس کر لیں. جی ٹھیک بات کی. جی راجہ قمر اسلام صاحب، یہ تمام لوگوں کے رائے سنی آپ نے. سلیم بخاری صاحب سے میں نے آغاز اسی لیے کرایا تھا تاکہ وہ ایک غیر جانبدار رسا تجزیہ بنیاد ہمارے لیے فراہم کر دیں، اور وہ خوش ہیں اس بات پر کہ ہم غیر جانبداری سے معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑے جھگڑے بغیر. کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ جی بخاری صاحب نے بہت ایک گہری اور بہت ہی دانشمندانہ طریقے سے گفتگو کا آغاز کیا. بات جہاں تک آئی گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ اب ہم نے اگر جڑ پکڑنی ہے مسئلے کی بجائے الزامات ایک دوسرے پہ ڈالنے کے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اوور پولیٹیسائز سوسائٹی بنا دیے گیا. یعنی یہاں پر شام کو آپ صرف میں میڈیا کی بات کروں، میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، ایون سوسائٹی میں بھی، یعنی آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر اگلے 2 منٹ کے اندر گفتگو سیاست پہ آ جاتی ہے، تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، معاشرت پیچھے رہ جاتی ہے. یہی حال ہمارے پرائم ٹائم کا ہے. تو جو رائے عامہ بنانے والے ادارے یا شخصیات تھیں، چاہے وہ دینی حوالے سے کہہ لیں، پلیٹ فارم سے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا، تو انہوں نے سیاستدانوں پہ یا سیاسی جماعتوں پہ وہ مطلوبہ پریشر ایگزرٹ ہی نہیں کیا کہ جو تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا سوچتے. ایک ٹائم آیا تھا 2013-14 میں، جب 15 میں، جب صوبے آپس میں جو ہیں وہ تعلیم اور صحت کے بجٹ پہ مقابلہ تھا، کے پی کا، سندھ کا، پنجاب کا، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر معاملات ایسے بگڑے کہ پھر وہ ہاتھ بجائے جنہوں نے ذہن سازی کرنی تھی نئی نسل کی، وہ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں سارے جو صاحب دانش اور صاحب علم شخصیات ہیں اس پلیٹ فارم سے، سجاد صاحب کے توسط سے، یہ ضرور ان کے سامنے درخواست رکھوں گا کہ تھوڑا سا اس طرف بھی جائیں، چونکہ کون سا اور ملک ہے جہاں پہ اس ملک کی یہاں پہ مثال دی جہاں پہ ایک پارٹی یک رخی نہیں ہے. وہ کون سا ایسا دنیا میں ملک ہے جہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ الزامات کی صورت میں بھی سیاسی جماعتوں پہ، اور سیاسی جماعتیں الزامات کی صورت میں اپنے مخالف سیاسی جماعت پہ، اور عوام جو ہیں وہ کسی اور پہ، اور سیاستدان کسی اور پہ. تو محل یہ ڈیبیٹ بھی شروع ہونی بڑی ضروری ہے. بیسک چیزوں پہ غالباً اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک کو کسی خاص سمت پہ لے کے جانا ہے یا کرنا ہے. آپ دیکھیں گے بڑے اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں کے درمیان، لیکن ملکی مفاد میں وہ ایک ہو جاتی ہیں. یہ غالباً سلیم بخاری صاحب کی بھی ریکویسٹ ہے، یہی کہہ لیجیے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس ساری گفتگو میں آپ اب کیا رستہ نکالتی ہیں؟ کوئی رستہ نکلتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جی پارٹیاں نکال لیں گی آپ کی پارٹیاں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں سائرہ بانو ہماری کولیگ رہی ہیں، بڑا احترام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ 3rd ٹینیور ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا بزنس ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کویسچن آنسر، کالنگ اٹینشن، تو اس میں الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. ٹک ٹاک تک محدود نہیں رہے، کوشش کی ہے کہ ہم کام کریں جو ہمارا پارلیمانی ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری بات کی کہ جس سندھ کے اندر جو ہے مخدوم صاحب نے ایسی بات کی، دیکھیں اس وقت رحیم یار خان کے اندر اتنا بڑا ثانیہ ہوا، ہاں اس کے لیے جتنے بھی مذمت کی جائے یا، لیکن میں سمجھتی ہوں مذمت حل نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ بالکل اس کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو معاونت کرنی چاہیے. پولیس اور لا انفورسز کے اداروں کی جانیں اگر جا رہی ہیں، ہمارے عوام کی جا رہی، تو اس میں اگر افواج پاکستان کی انہوں نے ہیلپ کی تو کوئی ایسا اس میں رانگ نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے، تاکہ کچے کے علاقوں کو ڈاکوؤں سے صاف کیا جائے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی جو ابھی بات ہو رہی تھی سیاست کی، تو دیکھیں سیاسی کلچر کو فروغ دینے کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا ہو معذرت کے ساتھ، یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان سب نے سیاسی کلچر کو مثبت تبدیلی کی طرف تو نہیں لائے. ہمیشہ جو ہے تباہی کا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا گیا، اور اسی میں ہم مصروف رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا مقابلہ رات کو پرائم ٹائم میں کیا جائے، اور جو زیادہ بدتمیزی کرے گا اس کا جو ہے گراف اوپر ہوتا ہے، اس کی ریٹنگ اوپر ہوتی ہے. اگر ہمارا یہ معیار رہ جائے تو پھر ہم کس طریقے سے پازیٹیو سرگرمیوں کو
को सामने लाएंगे, बिल्कुल जिस तरह अभी हमारे PMLN के कुलीग ने कहा, तो बिल्कुल वजह फरमाया कि एक मुकाबला होना चाहिए कि किस सूबे के अंदर हेल्थ पे ज्यादा काम हो रहा है, कहाँ एजुकेशन पे हो रहा है, कहाँ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, तो आपस में कंपटीशन हो। वो फिजा तो है नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा नेगेटिविटी को दिखाया जाता है। जो हुब्बुल वतनी है उसको जो है खत्म किया जा रहा है। एक दौर था कि हमें, जब हमारा बचपन था तो हम एक PTV होता था तो हम हुब्बुल वतनी की तरफ ज्यादा तवज्जो थी कि हमें वतन से मोहब्बत हो। आज हर एक वतन से मोहब्बत के बजाय कहते हैं कि जी मुल्क छोड़ के चले जाओ, इस पे लानत, उस पे लानत, इदारों पे लानत। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे यहाँ नेगेटिविटी पैदा की जा रही है। हमें मस्बत सोच को दिखाना चाहिए, अपने इदारों से, अपने मुल्क से। ठीक बात है जी। सायरा बानो साहबा वो कहते हैं जी मीडिया शाम को ऐसी सूरत पैदा करता है कि जो शोर मचाता है उसकी बात सुनी जाती है, और किस तरह ये सारी तलखियाँ ख़त्म की जाएं इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मैं ओन करता हूँ इस बात को जी, मीडिया भी ज़िम्मेदार है इस पूरे बेस का, इस पूरे क्राइसिस का, इस पूरे बहरान का। मैं ओन करता हूँ, ऑन एयर ओन करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि हल कैसे आए, कि सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम तो सब पे लगता है जी, सियासतदानों पे लगता है, जजेस पे लगता है, जर्नलों पे लगता है, पार्लियामेंटेरियन पे लगता है, सब पे लगता है, मीडिया पे लगता है, सब पे लगता है। हल क्या है इसका जी? आपको कोई नज़र आता है कोई हल इसका? जी बताती हूँ। उससे पहले बुखारी साहब जब लफ्ज कहते हैं ना अवामुन नास, वो मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब का फिक्रा याद आ जाता है कि इस अवामुन नास से मुराद वो अवाम है जिसका नास मार दिया। तो वो इतने सालों में हम सब लोगों का ये जो अभी भी एक हजूम, पता नहीं अब कौम हम कब बनेंगे, तो बाकी ये कि नास ही मारा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, सरे शाम ही ये एक दौड़ लग जाती है, रेटिंग का चक्कर होता है, और बाखुदा उसमें कोई अवामी मसाइल होते ही नहीं है। हमारे कान पक गए हैं, ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, जलसा हो रहा है, जलसा नहीं हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। भाई मेरा मसला ये नहीं है, मैं अपने हलके में जाती हूँ, वहां ये मसले नहीं है। एक आम इंसान, एक जो आम, जिसको मैं कह रही हूँ ना, तो जो गुर्बत की लकीर के नीचे है, उनको सरोकार ही नहीं है कि आमरीत है, जमहूरियत है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी नहीं है, उसके घर में खाने को है या नहीं है, उसका बच्चा तालीम हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो दवा दारू के पैसे हैं या उसके पास नहीं है। मगर यहाँ पर पूरी कौम को बहस दूसरी तरफ लगा दी, खानदानों में झगड़ा हो गया, दोस्तियां टूट गई, लोगों का वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। तो इसमें ये जो शाम 7 बजे से बैठ के हमारे एंकर हजरात, आपने ऑन किया है तो मुझे भी कहने दीजिए कि यहाँ पर बैठ के इस दौड़ में शामिल होते हैं, और खुदा जाने कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए हैं। बाकी आपने कहा इसका हल है सिर्फ सियासतदानों ने इसका हल नहीं निकालना, एक टेबल पे बैठना है, हमारे सियासतदानों ने भी बैठना है, हमारी जुडिशरी ने भी बैठना है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बैठना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और सहाफियों ने। ये जब तक 5 लोग एक टेबल पे बैठ के अपनी अपनी हदूदों कयूद का तयन नहीं करते, ये मसले हल नहीं हो सकते। अगर आप सूबों की बात करें, जैसे बुखारी साहब ने कहा कि 11 साल में वहां कारकर्दगी नहीं थी, सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सिंध में आप देख लें 14 साल से आपको 2-3 चीजों के अलावा कोई 14 ईयर्स, और अभी ये 15वां साल बहुत बड़ी बात होती है, 16वां साल है शायद। और अगर आप पंजाब की बात देखें तो हमें लाहौर ही लाहौर सुनाई देता है, जो बॉर्डर का एरिया है, जहां पर अभी कल ये सारा हुआ, ये रहीला खान सादकाबाद और आगे कोट सब्सर वाला एरिया। मैं क्या आपको बताऊं कि मतलब उन इलाकों में जो अगर कोई उठाता है, अगर आप ये पूरा गोटकी वाली और ये साइड ले लें, तो इन पे मजालिम कितने ढाए गए हैं, कोई वहां पर जाकर ये पता तो कर ले। मेरा तो ताल्लुक भी उसी इलाके से, मुझे तो ये भी पता था कि कोई अगर कोई ऐसे चोरी चकारी में मुलविस होते थे तो हमारे पुलिस वाले हजरात तो उनके नाक के कोखे और कान की बालियां तक उतरवाते थे, पहले वो तो देखें। तो ये सारा होना चाहिए। तालीम की बात आपने की, मेरे जिले सांगड़ में 460 और ये मैं नहीं कह। ठीक बात जी। आवाज कट रही है मेरे ख्याल में जी। यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को जारी रखते हैं। बात तो ठीक है, हम भी जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं, सब इकट्ठे मिलकर बैठे हैं। 5
لوگوں کی طرف انہوں نے یعنی 5 عناصر کی طرف کہہ لیجیے یا 5 طبقوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، پارلیمنٹیرین بھی شامل ہیں، ججز بھی شامل ہیں، جرنیل بھی شامل ہے، سب مل کے بیٹھے ہیں. یہ سارے سٹیک ہولڈر، صرف سیاستدان نہیں، مل کے جب تک یکسو نہیں ہوتے ملک کو کوئی رستہ ملنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ سارا ملک جو ہے اس میں جب تک سکون نہیں آتا، امن نہیں آتا، اگر ترکھم کے بارڈر پر گڑبڑ ہو رہی ہے، اگر شمالی وزیرستان میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اگر چمن کے بارڈر پر گڑبڑ ہو رہی ہے، اگر پنجاب میں رحیم یار خان کے نیچے چولستان کے علاقے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، سندھ میں گوٹکی اور اس کے علاقے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کراچی، لاہور یا پنڈی یا بڑے شہروں کے حالات کو دیکھ کر بیان کروں کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، اچھے ہیں. ایسا نہیں. پورے ملک میں ایک سکون، ایک امن اور ایک ایسی فضا ہونی چاہیے کہ سب اس پہ مطمئن ہو سکے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. مسئلہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہے، یعنی یہاں تک ہے کہ کچے میں ہمارے پولیس والے مارے جا رہے ہیں، اوپر تک یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کے مسائل جو ہیں وہ قومی سطح پر ہیں. جی ہماری معیشت خراب ہے، ہماری سیاست میں بہت سے مسائل ہیں، ہمارے کٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ ایک سکیم سامنے آتی ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ کیسے آپ کو رستہ دکھائیں گے ہمیں کہ کوئی یہ رستہ ہے جس پہ چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا سب سٹیک ہولڈر کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور کیا بیٹھ جائیں گے؟ مختصر سے اگر آپ دفاع مجھے کرنے دیں میڈیا کا، مین اسٹریم میڈیا کا، میں ان کرائے کے قافلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ میڈیا جس سے میرا آپ کا تعلق ہے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس میڈیا کے لوگوں نے کبھی آج تک کوئی کنکوکٹڈ کہانی بنا کے اور اس کو مسئلہ کھڑا کیا ہو؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر 9 مئی ہو رہا ہو تو ہم کیسے کہیں کہ جناب یہ پرامن احتجاج ہے؟ اگر پنجاب کی سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہے ہوں، قتل و غارت ہو رہی ہو، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جناب یہاں تو کچھ ہوا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ اگر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہو تو ہم کیسے کہہ دیں کہ وہاں پر تو پتہ بھی پر نہیں مارتا؟ یہ جو توقع کی جاتی ہے نا ہم سے کہ ہم ہر وہ چیز جو بتانے کی ہے اسے دیکھ کے چپ ہو جائیں اس لیے کہ اس میں کسی نہ کسی پارٹی کا مفاد جو ہے وہ ملوث ہے یا منسلک ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. جس دن یہ روایت بھی ختم ہو گئی میر صاحب، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس دن ہم لوگوں نے بھی یہ کہنا چھوڑ دیا جو دیکھتی ہے آنکھ، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایک بات تو یہ تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے کو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. نہیں ہے، خرابی ہے تو خرابی ہی کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ راستہ یہی ہے کہ سارے لوگ کم از کم مین اسٹریم پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا پرسنل وینجینس، یعنی جو ان کا اپنا زہر ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں، ملک کے مفاد کو، عوام الناس کے مفاد کو سامنے رکھ کے ایک بار مل بیٹھیں تاکہ کوئی ایک راستہ تو طے ہو جائے. آپ مجھے بتائیے کیا قسم پرسی ہے کہ سیاست تو نام ہے گیو اینڈ ٹیک کا، سیاست تو نام ہے پولیٹیکل کمپرومائزز کا. تو آپ ایک دوسرے سے جب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کا وجود آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے میڈیا کیسے پروجیکٹ کر رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ تو میری تو گزارش یہی ہے کہ ہماری آخری ہوپ ہمارے سیاستدانوں ہی میں ہے. انہی کو یہ پرویلیج حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کریں، انہی کو یہ پرویلیج حاصل ہے کہ وہ معیشت کو ٹھیک کریں، معیشت کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر اس کو عوام الناس کے اوپر خرچ کریں. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اسکیمز جو ہیں آپ جرنلسٹوں کو دے دیں، ہم چلائیں گے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. یہ انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن ڈھنگ سے تو کریں، کسی سلیقے سے تو کریں. سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا نہیں جاتا، یہ آدمی کی اپنی تربیت میں ہوتا ہے. ہم سیاستدانوں کی تربیت نہیں کر سکتے، خواہش کر کے راستہ دکھا سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک بات جی. جی راجہ صاحب، راجہ قمر السلام صاحب. بالکل جی. دیکھیں سیاسی جماعتوں نے اس پورے عرصے میں جہاں پر عوامی جد و جہد کی، عام آدمی کا انہوں نے مسئلہ اٹھایا، لیکن ایک کام میں سیاسی جماعتیں ناکام رہیں کہ انہوں نے اپنی صفوں کے اندر جو امپروومنٹ تھی، یعنی اپنی کینڈیڈیچر کو امپروو کرنا، مورلی، انٹلیکچولی، اکیڈیمیکلی، اس طرف سے سیاسی جماعتوں کے اگر آپ سیاسی تاریخ شاید اس وجہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے نہیں، اندر. سیاسی جماعتیں بہت سی، یعنی مثلا میں اگر مثال دوں کہ جہاں وہ علاقے جہاں پنجاب میں سدرن پنجاب ہو گیا، سندھ میں انٹیریئر سندھ ہو گیا، جہاں پہ شاید سیاسی جماعتیں ابھی الیکٹیبلز کی محتاج ہیں، لیکن وہ سیاسی جماعتیں اپنی پاپولیرٹی کی انتہا پہ وہ سٹی ایریاز جہاں پہ وہ الیکٹیبلز کی محتاج نہیں تھیں،
وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سرمایہ کا محتاج بنایا اور انہوں نے عام آدمی کی نسبت جو ہے وہ کسی سرمایہ دار کو ترجیح دی. لیکن اگر ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اکاؤنٹیبلٹی شروع کرتے ہیں تو اپنے گرد ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں. ابھی بخاری صاحب نے کہا کہ ہم 9 مئی کو کیسے نہ ذکر کریں, تو بالکل کریں. انہوں نے کہا جی کچے کا کیسے نہ ذکر کریں, بالکل کریں, لیکن وہ پکے والوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں جو اشرافیہ نے عام آدمی کے ساتھ. اس ملک کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر جو 99% وسائل ہیں وہ ایک آدمی 1% لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں, اور جو 1% وسائل ہیں وہ 99% پہ خرچ ہوتے ہیں. اور اگر میں مثال دوں, اب چونکہ یہ بحث تھوڑی سی جماعتوں سے ہٹ گئی ہے, یہ سماج پہ یا طبقاتی پہ چلی گئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایلیٹ ایریاز, چاہے وہ جی او آرز ہیں سرکاری افسران کے, چاہے جہاں, وہاں پہ تو فٹ پاتھ کی ایک ٹائل نہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی, اور وہی جو عام آدمی کی بستیاں ہیں وہاں سفر کرتے ہوئے کمر دکھ جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. بلکہ آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں, اسمبلی کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ لیں, وہاں پر پارکنگ میں آپ اسمبلی کے ان لوگوں کو دیکھ لیں جو خاندان در خاندان کانسٹیٹوئنسیز کی میں بات کر رہا ہوں جو آ رہے ہیں, تو اس میں عام آدمی کا تناسب وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا, وسائل کی تقسیم ہے. اسی طرح مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کو سیاست میں ان کا راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا. یہ تو ہو گئی صرف سیاسی حوالے سے, لیکن باقی سماج میں بھی ابھی جس طرح میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی, میں نے بخاری صاحب کی سنت پہ عمل کر کے تو وہ صرف سیاستدانوں کو نہیں ان کا دفاع کیا, تو باقی سارے یہ جو ہیں مراحل, اگر امپورٹنس, اگر عوام گیج کرنا شروع کر دیں پولیٹیشنز کو ان کی اس کارکردگی کے حوالے سے جس کا ذکر بخاری صاحب نے کیا کہ صوبوں میں اتنے عرصے سے حکومت تھی اور پرفارمنس نہیں رہی, تو بیسیکلی تو گائیڈنگ جو ہے فورس الیکٹیبلز کے لیے, یعنی منتخب ہونے والوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, وہ تو ووٹر ہیں. تو ووٹر بھی اگر ایجوکیٹ نہیں ہوں گے, اور ووٹرز کو ایجوکیٹ کون کرے گا, وہ ان کو مکتب کا پلیٹ فارم ایجوکیٹ کرے گا, ان کو میڈیا کا پلیٹ فارم اور مسجد کا پلیٹ فارم ایجوکیٹ کرے گا. ٹھیک بات. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کیا تھا. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ کا کیا کہیں گے, ہاؤ ٹو کنکلوڈ, آپ اپنی گفتگو کو کیسے کنکلوڈ کریں گے, یا اس گفتگو کو, اس بحث کو جو اس وقت ہو رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی بھی حکومت یہ نہیں کہتی کہ میڈیا ہماری غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے. غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے تو حکومت اپنے آپ اپنا سم صحیح کرتی ہے, اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر درست کیا جاتا ہے. لیکن ایجنڈا یہ کہ اگر ایک فار ایگزامپل پنجاب کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اور کسی ہاسپٹل کے اندر ساہیوال میں 11 بچے وہاں پہ آگ میں جھلس کے مر جاتے ہیں, اور یہاں پہ سندھ میں اگر اونٹ کی ایک ٹانگ کٹتی ہے جس کا اس کو دے بھی دیا جاتا ہے, لیکن وہ بار بار اونٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ان بچوں کو نہیں دکھایا جا رہا ہوتا. یہ ڈفرینس جو ہے نا یہ غلط ہے. نمبر 2, نہیں آپ یہ سندھ اور پنجاب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں. دوسری بات یہ کہ حکومت اگر تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی 2008 سے ہے تو کسی صحافی نے, کسی میڈیا نے یا کسی ادارے نے منتخب کر کے نہیں دی. جمہوریت کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں عوام اگر کارکردگی سے آپ کے مطمئن ہے تو عوام آپ کو منتخب کر کے دیتے ہیں تو آپ کی حکومت. تو ہم کون ہوتے ہیں بیٹھ کے یہاں تجزیہ کریں کہ جی سندھ کے اندر کچھ نہیں ہو رہا, ان کی حکومت مستقل آ رہی, تو تحفے میں نہیں مل رہی, ہم کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں تو مل رہی ہے, عوام مطمئن ہے تو حکومت مل رہی ہے. لہٰذا یہاں بیٹھ کے یہ کہہ دینا سندھ کی حکومت, ہمیں یہ فخر ہے ہاں کہ پیپلز پارٹی نے ہیلتھ کے میدان میں جو کچھ کیا, آج پورا پاکستان علاج کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو سندھ کا رخ کرتا ہے, اگر آپ کے کڈنی کے ایشوز ہوں تو سندھ کا رخ کرتا ہے, آپ کے بائی پاس ہوں, ہارٹ کے ایشوز ہوں تو سندھ کا رخ کرتا ہے, تمام بچوں کے امراض ہوں تو سندھ کا رخ کرتا ہے. ویسے یہ ایک منٹ, یہ آپ کی حکومت کا دعویٰ ہے, ایک منٹ, یہ بلاول بھٹو صاحب کا دعویٰ ہے, یہ ساری فیسلٹی دوسرے صوبوں میں موجود ہیں. ہم اگر کر رہے ہیں کینسر کے علاج تو آپ کو انڈوز کرنا چاہیے کہ یہاں اچھا کام ہو رہا ہے, یہاں پر نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ نے کسی نے کہا کہ 70% جو ہے نا سیاستدان کھا جاتے ہیں,
بھائی سیاستدان کہاں کھاتے ہیں؟ آپ نے کبھی بیوروکریسی کو یا ریٹائرڈ ان کو بلا کے پوچھا کہ یہ جو فنڈس آتا ہے کیوں بند کیا جا رہا ہے PWD؟ اس لیے کہ وہاں کرپشن تھی. اگر یہ حکومت جمہوریت نہیں چل رہی ہوتی، جمہوریت اس وقت نہیں ہوتی، تو ان اداروں کا احتساب کون کرتا؟ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کرپشن اور کن اداروں کو بند کرنا چاہیے؟ تو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ جمہوریت کے مرہون منت ہے کہ وہاں پہ ان اداروں کو فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں سب سے زیادہ ٹھیک کرپشن ٹھیک اسے ٹھیک ختم کیا جائے. تو ہم پالیٹیشینس کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ وہ جو آپ کی اداروں میں بات ٹھیک بیٹھے آ ہوئے گئی. ہیں ناسور کی طرح اور وہ کرپشن کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، تو ان لوگوں کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے اس اصل ذمہ دار وہ ہے، اور انہیں آج تک کوئی بلا کے نہیں پوچھتا. آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے. میں نے 34 سال سندھ میں گزارے ہیں، میں ایک ایک پہلو سے واقف ہوں، ایک ایک ہاسپٹل سے، ایک ایک انسٹیٹیوشن سے اچھی طرح باخبر ہوں. میں اس پہ گفتگو نہیں اچھا کرنا میر چاہتا. صاحب، آپ کی ایک بات کا میں جواب دے دوں. آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کے اندر، کراچی کے اندر لوگ مطمئن نہیں. کراچی کے اندر جن کو اقتدار ملا، جن کو عوام نے ووٹ دیا، وہ لوکل گورنمنٹ میں میئر کراچی اچھا اپنا اب کام کر یہ رہے ہیں، بحث اب ڈپٹی میئر اپنا کر رہے لمبی ہو ہیں، جائے گی. منتخب میری ادارے بات سن اپنا لیں گے، کر رہے ہیں. مجھے تو کنکلوڈ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کو کہنا چاہیے کہ دیگر صوبوں میں نہیں ہے بلدیاتی نظام، مجھے آپ اس کو تو لے کر آئیں جہاں کام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے لوگ مطمئن نہیں. مجھے آپ کنکلوڈ کرنے دیجئے. کسی دن میں اس مسئلے پر آپ سے بحث کراؤں گا، اور میں خود جواب نہیں دینا چاہتا، جواب اس سے دلاؤں گا جو آپ کو اس بات پر کنفرنٹ کر سکے. میں نہیں اچھا لگتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ بات غلط ہے. جی سائرہ بانو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ ٹو کنکلوڈ؟ کس چیز کو؟ جو شاہدہ صاحبہ نے کہا، یہ جو ساری گفتگو ہو رہی. پہلے میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے. بالکل صحیح بات ہے، سیاستدانوں کا کام ہے. بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ بڑا ہر کسی کو باتوں میں لگا لیتا تھا یا ہر کسی کا دل عزیز ہوتا تھا، تو اکثر گھروں میں یہ کہتے پائے گئے تھے کہ یہ بڑا ہو کے سیاستدان ضرور بنے گا. لیکن آج کل وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے اپنا قدم ہٹانے کو تیار نہیں ہے. اب دنیا میں جتنے بھی مسئلے دیکھ لیں وہ سارے مسئلے انا کے ہیں. تو ہمیں اپنے اس ملک کو مقدم رکھنا چاہیے، اپنی اناؤں کو رکھنا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، آ رہی جی. تو وہ رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ ہم یہاں پر جمہوریت کرتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو جمہوریت آمریت کے سائے میں پلے، میں اس کو جمہوریت سمجھتی نہیں. ایک جمہوریت جنرل ایوب کے بعد آئی، پھر دوسری جنرل جالب کے بعد آئی، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں آئی، پھر یہ 2018 کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں. پھر ابھی آپ نے آنکھ کا تارا، یک جان، دو کالب اور پتہ نہیں کون سے الفاظ سنے ہوئے ہوں گے. تو یہ ساری بس اللہ پاک پاکستان پہ رحم کرے کہ یہ جو 76 سال سے ہم لوگ جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نہ ہمارا وہ نازک موڑ ختم ہو رہا ہے، نہ معیشت سنبھل رہی ہے. حالانکہ معیشت ہماری سنبھلی ہوئی ہے. یہ ناسور کچھ اور ہے. یہ تو ہلکا سا فیور ہے، جیسے آپ کو فیور ہوتا ہے، بٹ اس کی بیس کوئی دوسری ہوتی ہے. کیونکہ راؤ انوار کے بیانات آپ نے ٹی وی پہ سنے ہوں گے، جو صوبہ سندھ میں 700 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے اسی سائیکل میں سے تو ہوتی ہے، یہیں سے تو پیسہ نکلتا ہے، تو تبھی تو کرپشن ہوتی ہے. اب بھائی راؤ انوار کے بارے میں کوئی نہ کہ پرائم ٹائم میں بیٹھ کے انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری چیزیں کہی تھی. اور اب وہ بات ہے نا کہ اب آپ نے کہا کہ ہاں کوئی اور ان کو کنفرنٹ کرے گا یا آپ سندھ میں جانتے ہیں، تو اب خاموش رہنا ہی بہتر ہے. کیونکہ اب تو بول کے ہمارے چلیے، بھی سر میں درد میرا ہوتی ہے. خیال ہے اور ہمیں آپ نے اپنی بات کنکلوڈ نہ دینا. جی میں نے خاموش رہنا اس لیے کہا کہ بہت سارے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو بہت سے دوسرے لوگ مختلف طرح کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں وہ پوائنٹ آف ویو بیان کروں، تو اس میں لگتا ہے کہ میں جی جی کنفرنٹ کر رہا ہوں. میں نہیں کنفرنٹ کرنا چاہتا. اور بہت سی باتیں ہیں آخری بات. جن سے میں باخبر بھی ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں. تو جی آپ آخری بات کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی جی. ہاں جی، آخری بات. باقی یہ پھر یہ پورا سیاست کا دیکھیں. سیاستدان جو جنرل ایوب کے بعد جو ایبڈو کا قانون آیا تھا، اس کے بعد سے سیاستدانوں کی آبیاری نہیں ہوئی. جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، عطائی حکیم ہوتے ہیں، بہت سارے عطائی سیاستدان ہیں، اور میرے حساب سے تو بہت سارے پے رول پر ہیں. دوسرا، یہ جس وقت سیاستدانوں کے خیمے میں اونٹ گھس آتا ہے اور ان کو باہر نکال کرتا ہے، تو پھر یہ ایک دوسرا غبی سا اونٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کاندھے پر سوار ہو کر اپنا خیمہ واپس لیا جا سکے. یہ ٹوٹل کہانی یہی ہے. ٹھیک اگر ٹھیک. آپ یہاں پاکستان میں انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر انقلاب صرف ٹیبل ٹرننگ کو کہا جاتا ہے. جو انقلاب آپ نے سوچا ہوا ہے نا، وہ انقلاب یہاں پر
ٹھیک، آپ اور میں تو ناظرین کرام آپ نے پوری گفتگو سنی جی، آپ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، یہ ہر طرح کا نقطہ نظر سامنے آ گیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کوئی اپنی بات اپنے انداز میں کہہ دے، جہاں میں نے محسوس کیا کہ اس بات کی طرف دوسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، صرف میں نے اشارہ کیا ہے جی، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔